بیعت مکمل ہوئی ہے، مکہ والوں کو پتہ چلا کہ مسلمان تو ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا۔ نہ حضرت عثمان آپ زندہ ہیں؟ انت عثمان، آپ حضرت عثمان ہیں؟ جی ہاں، ہم نے تو خبر سنی ہے مکہ والوں نے آپ کو شہید کر دیا، میں نے تو صحابہ کرام سے بیعت لے لی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید نہیں کیا تھا، وہ تو زندہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، حضرت عثمان کے خون کا ہم نے بدلہ لینا ہے۔ 8 میل کا فاصلہ ہے مکہ سے حدیبیہ کے مقام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برحق، مقام برحق، رتبہ برحق، درجہ برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق نہیں۔ ایسے نہیں، میری تسلی تب ہوگی دونوں ہاتھ آپ کھڑے کریں گے۔ غیور اشاعتی دوستو، عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ جھنڈا اٹھا لو بھائی۔ ایک اور جملہ سنیے، میری جماعت اشاعت توحید و سنہ کا عقیدہ، جلدی کرو بیٹا، جلدی، ٹائم کم ہے، کوئی چیز رکھو اس پر۔ توجہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم سمجھے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ دھیان سے سننا، جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو کم علم سمجھے وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ جتنے انسان آج تک دنیا میں آئے، ساری کائنات کے انسانوں کا علم ایک طرف جمع کر دیا جائے، علماء کا علم، اولیاء کا علم، شہداء کا علم، اذکیاء کا علم، اصفیاء کا علم، نہیں، جتنے بھی اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے، سارے انبیاء کرام کا علم ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ ساری کائنات کے عالم نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم اللہ نے نہ بنایا نہ قیامت تک بنائے گا۔ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا، محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون شام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم اللہ نے نہ پیدا کیا نہ قیامت تک پیدا کرے گا، لیکن اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود عالم الغیب ہونا صرف اللہ کی صفت ہے۔ 26واں پارہ، سورت کا نام سورت الحجرات، یہ میرے سامنے آیت نمبر 18 ہے۔ فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، آسمان اور زمین کا غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ بڑے حوالے ہیں۔ 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، تقدیم و محق و تاخیر یفید الحصر، غیب کی چابیاں صرف
اللہ ہی کے پاس ہیں، غیب کی چابیوں کو بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل۔ یہ میرے سامنے سورت النمل کھلی ہوئی ہے، یہ پہلی سطر ہے اس صفحے کی، آیت نمبر 65۔ قل اعلان فرما میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یہ حوالہ ہے۔ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، فرشتے مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، جنات مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، انسان مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے۔ اونچا اللہ کا نام لینا ہے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کا قرآن تو بتا، جو فوت ہو گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، جن کی قبروں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، طواف کیے جا رہے ہیں، عرس اور میلے لگائے جا رہے ہیں، قبروں کے پتھر اٹھا کر جسم پر پھیرے جا رہے ہیں، قبروں کو بوسہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن تو بتا، جن کو سفارشی سمجھ کر بلایا جا رہا ہے، بابا میری دعا تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، اللہ میری سنتا نہیں، تیری سفارش موڑتا نہیں۔ رب العالمین کا کلام تو بتا، قبروں والے بھی عالم الغیب ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ قبر والوں کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کرتے تھے، موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی زندہ عالم الغیب نہیں ہے، کوئی مردہ عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے کہ حضرت عثمان زندہ موجود ہے تو 1400 صحابہ کرام سے بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔